السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر آئی ہے؟ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، جھکے ہوئے۔ عاملۃ ناصبہ، ان کے ڈرنے کی، ان کے جھک جانے کی، ان کے خوف زدہ ہونے اور سہمے ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے یہ مجرم تھے، یہ ظالم تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، بدکار تھے، تو پھر یہ چہرے آج سہمے ڈرے ہوئے، لرزاں و ترساں کیوں ہیں؟ جبکہ عاملۃ ناصبہ، ان کی صفت اللہ رب العزت یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ بدعمل نہیں ہے، بلکہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے اور خوب جم کر محنتیں کرنے والے، اپنے آپ کو تھکاوٹ اور پریشانی، محنت اور جد و جہد کے اندر مبتلا کرنے والے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں اور جم کر عبادات کی ہیں، تو ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں، انہوں نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ ان 3 شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، موجود نہ ہو، انسان کا سارا عمل ضائع چلا جاتا ہے، برباد، اکارت، 1% بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے سفر کیا ہو، جہاد کیا ہو، تہجدیں پڑھی ہوں، تلاوتیں کی ہوں، جتنے بھی اعمال کیے ہوں، سارے ضائع۔ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط توحید، کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہ تھی، توحید پر قائم نہ تھے، یا توحید پر قائم تو تھے، ایمان تو تھا۔ دوسری شرط مفقود تھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سنت پر عامل نہ تھے، عمل تو کرتے تھے، سنت کے مطابق نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختراع اور ذہنی اپروچ کے ساتھ دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور تیسری شرط، اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ان کے مقاصد ہیں، ان کا مکمل ایک تھیم ہوتا ہے، اور عبادت برائے عبادت نہیں ہوتی کہ بس آپ نے عبادت کرتے چلے جانا ہے، کوئی عادت کے طور پر ایک روٹین ہے اور آپ کرتے چلے جا رہے، نہیں، عبادات کے پیچھے مکمل ایک نظام ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ ابھی رمضان کے روزے گزرے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے کہ روزوں کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر روزوں کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو حج
اور عمرہ. ہم اگر اس عبادت کو، حج اور عمرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہمیں یہ درس دیتی ہے، حج اور عمرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کے پاس توحید کی دولت ہونی چاہیے، آپ کے پاس اتباع سنت ہونا چاہیے، اور آپ کا عمل مبنی بر اخلاص ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے حج کا، یہ پیغام ہے عمرہ کا. کیسے؟ سب سے پہلے توحید کو لے لیں. آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو جب تک آپ حج میں مشغول رہتے ہیں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تلبیہ کا اہتمام کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، سارے احسانات تیرے ہیں. تو یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہم سے کہلوا رہے ہیں اپنی زبان سے اس تلبیہ کو جاری کرو، بار بار اقرار کرو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان زبان سے تو یہ کہتا رہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، اس نے اللہ کا شریک بنا رکھے ہو، اس نے اللہ کے ساتھ اوروں کے ساتھ لو لگا رکھے ہو، تو کیا ایسے شخص کا عمل قبول ہوگا؟ یہ تلبیہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے بار بار تکرار کے ساتھ کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ بھی اقرار کریں اور آپ کے دل و قلوب و اذہان کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں. پھر آپ نے وہاں جا کر وہ ایک مرکز، ایک وہ کمرہ، وہ بیت اللہ، وہ خانہ کعبہ، اس کے گرد چکر لگانے ہیں، اس کے گرد گھومنا ہے. کیوں گھومنا ہے؟ یہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا مرکز، آپ کی سوچوں کا مرکز، آپ کے اعمال کا مرکز، آپ کی جد و جہد کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے. آپ جو بھی سوچیں، جو بھی کریں، ان کا اختتام اور آخری سرا اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہیے. سارے اعمال گھوم گھما کر اللہ کی طرف ہونے چاہیے. یہ اتنے سارے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اس اللہ کے گھر کو مرکز بنا کر. مقصد آپ کو یہ بتلانا ہے کہ جس طرح سے عملی طور پر آپ اس اللہ کے گھر کو مرکز بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی صرف حج کے وقت ہی نہیں بلکہ آپ کی ساری زندگی میں اور زندگی کے تمام اعمال میں، آپ کی ساری سوچوں میں، آپ کی ساری محبتوں میں، آپ کے سارے معاملات میں آپ کا مرکز اور محور جس کے گرد آپ کی سوچیں گھومیں، آپ کے اعمال گھومیں، وہ محور اور وہ مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہونا چاہیے. یہ حج کا پیغام ہے. توحید اور جتنے بھی مناسک ہیں حج کے وہ اسی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں یہ سارے اعمال، انہی نے ہی اس بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی دیواروں کو اٹھایا، انہی کی یاد میں یہ آب زمزم ان کے بیٹے کے پاؤں سے پھوٹا، انہی کی یاد میں قربانی، انہی کی یاد میں وہ مقام ابراہیم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. وہ کہتے تھے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت ساری صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے. مرکز اور محور اللہ رب العزت کی ذات ہے. قربانی ہے تو وہ بھی یہ یاد دلانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا. تو ساری محبتیں، جب بھی کوئی چیز آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت کے مقابلے میں آئے تو اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے. یہ قربانی اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے. توحید یہ درس اور سبق ہے. اور اتباع سنت بے شمار اعمال ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ خالی عمل کافی نہیں ہے. عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جس میں اتباع سنت ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
اس کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے اس وقت نماز پڑھنی ہے، نہ وقت کو گزارنا ہے نہ وقت سے پہلے پڑھنا ہے. لیکن حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے، آپ عرفات میں جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر شفقت الرحمان صاحب آپ کو طریقہ سکھلائیں گے، وہ بتلائیں گے آپ کو کہ میدان عرفات میں شام کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو چکا، اور آپ نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز کا وقت گزر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے. آپ وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ چلے جائیں گے مزدلفہ، وقت گزرتا ہے گزر جائے. آپ وہاں اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں، اور عبادت کا یہ کیا طریقہ ہوا بھئی کہ آپ نے نماز کو ہی چھوڑ دیا. ظہر اور عصر، ظہر کا وقت آپ نے وہاں وقوف کیا ہوا ہے، اور نماز کا وقت ظہر کا گزر رہا ہے، آپ نہیں پڑھ رہے، ظہر اور عصر کو اکٹھا کر رہے ہیں. بھئی آپ نے وہاں کرنا کیا ہے؟ کیوں نمازوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیوں مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہے؟ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ اتباع سنت، یہ بتلانا اور یہ درس دینا مقصد ہے کہ مقصد صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ آپ نے ویسے ہی عبادت کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کی ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تجھے چوم رہا ہوں. کیوں چوم رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے چوما ہے. اتباع سنت، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، آپ کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، عقل کی اتباع نہیں کرنی، اپنی مرضی کے پیچھے نہیں چلنا. اتباع سنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک موقع پر یہ آرڈیننس جاری کر دیا، خلیفہ وقت ہیں، کہنے لگے کہ جی حج تمتع نہیں کرے کوئی. حج تمتع کا طریقہ ڈاکٹر صاحب بتلائیں گے. حج تمتع کے اندر عمرہ اور حج کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ایک ہی سفر کے اندر آپ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا لوگ آتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، بعد میں بیت اللہ ویران ہو جاتا ہے، تو ان کو منع کر دو، صرف حج کریں، عمرہ کے لیے دوبارہ آئیں. عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں، ان کو پتہ چلا تو کہنے لگے، اونچی آواز سے نیت باندھی کہ میں حج اور عمرہ کی نیت کرتا ہوں. ہر کاروں نے پکڑ لیا کہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرنا، اور آپ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ چینج کر لیتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی اور یہ بتلایا کہ میری امت میں میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آیا اس وقت کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس آرڈیننس کو واپس لے لیا. یہ ہے اتباع سنت کہ اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں یہ ائمہ تو دور کی بات، کوئی علماء ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دور کی بات، خلیفہ وقت ہو، عمر ہو، جن کو اللہ کے نبی ہر وقت یاد رکھا کرتے تھے، ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، جب ان کی بات اللہ کے نبی کے خلاف ہوگی تو اس کو بھی رد کر دیا جائے گا. اتباع سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو یہ حج کا پیغام ہے. بہت سارے اعمال حج کے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ عام روٹین سے ہٹ کر نظر آئیں گے. نماز پڑھنی ہے تو جناب طواف کرنا ہے تو ایک کندھے کو ننگا کر لینا ہے. پہلے 3 طوافوں کے اندر آپ نے رمل کرنی ہے، دوڑ کر چلنا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو ضرورت تھی جب مسلمان حج کے لیے پہلی مرتبہ آئے، لوگوں نے کہا کہ لو جی مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو ان کو دکھلانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے کندھے کو ننگا رکھو اور ذرا اکڑ کر چلو تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے. تو آج تو وہاں نہ مشرکین ہیں، آج کن کو دکھلانا ہے؟ اتباع سنت، جیسے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ویسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال آپ کو نظر آئیں گے. عورتوں کے لیے حکم ہے تم نے نقاب نہیں پہننا، پردے کا حکم ہے، نقاب کیوں نہیں پہننا؟ اتباع سنت، اللہ کے نبی نے کہہ دیا.
تو یہ حج کا پیغام ہے، توحید، اتباع سنت اور اخلاص۔ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو۔ کیوں انسلا کپڑا پہن لیا جاتا ہے؟ احرام ایک کپڑے کے اندر اپنے بدن کو لپیٹ کر ساری عبادات سر انجام دینی ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ جو زینت ہے اس کو ترک کر دو، نہ کوئی اچھا لباس پہنو، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، تاکہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ تو یہ حج کا پیغام ہے کہ آپ کے اعمال ان 3 شرائط پر پورے اترنے چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ان کے اندر اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ آب زمزم بھی یہی یاد دلا رہا ہے کہ ان کی حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام، ان کی والدہ، انہوں نے کیسا توکل اللہ پر کیا، کیسا بھروسہ اللہ پر کیا کہ ایک وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اماں ہاجرہ انہوں نے اپنے منہ سے سی تک نہیں کی، اور جب اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسماعیل کے قدموں میں آب زمزم جاری کر دیا۔ تو یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اور پھر اتباع سنت، اور پھر اخلاص، یہ حج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حج کے پیغام کو سمجھیں اور اپنے عقیدہ کی اصلاح کریں، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کریں، اور خالص ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہوں۔